یہ سانحہ مشرقی پاکستان کے سلسلے میں پیش کی جانے والی سلسلہ وار ویڈیوز کی تیسری قسط ہے۔ ناظرین، ہمارے اس سیریز کی پہلے 2 حصوں میں جن حقائق کا ذکر کیا گیا ہے وہ یقینی طور پر یہ تاثر دیتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے ساتھ نہ صرف امتیازی سلوک برتا گیا بلکہ اسے ملک کی سماجی اور سیاسی زندگی میں اپنا جائز اور مناسب حصے سے بھی محروم رکھا گیا، اور نہ ہی دونوں حصوں کے درمیان کوئی واضح معاشی تفاوت کو کم کرنے کی سنجیدہ کوششیں کی گئیں۔ تاہم یہ نتیجہ اخذ کرنا قطعاً درست نہ ہوگا کہ دونوں خطوں کے مابین عدم توازن کو متوازن کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی، اور یہ کہ مشرقی حصے کے معاشی اور استحصال کی پالیسی دانستہ تھی۔ یہاں تک کہ مغربی پاکستان میں بھی اقتصادی ترقی کی شرح چاروں صوبوں میں یکساں نہ تھی۔ صنعتی ترقی کے لحاظ سے بلوچستان اور دیہی سندھ پنجاب اور کراچی سے بہت پیچھے تھے۔ مشرقی پاکستان کے دانشوروں اور سیاستدانوں کی طرف سے سب سے زیادہ پرزور شکایت مغربی پاکستان کے تسلط کی تھی، جو معاشیت پہ مبنی تھا۔ ہندوستان کے مصنفین، مثلاً بھارت کے بین الاقوامی سطح پر معروف دفاعی اور سیاسی تجزیہ کار کے سبرامنیم اور میجر جنرل ڈی کے پیلت نے اسے داخلی استعمار یعنی انٹرنل کلونیلزم کے نام سے موسوم کیا۔ مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان کی ایک کالونی سمجھا گیا، حتیٰ کہ مغربی مصنفین نے اس تھیوری کو منوً قبول بھی کیا۔ ہم کچھ حقائق اور اعداد و شمار کی مدد سے دونوں حصوں کے مابین معاشی نمو اور ترقی میں فرق سے متعلق مندرجہ ذیل سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اولاً، کیا مشرقی پاکستان کو معاشی ترقی میں اس کے حصے سے محروم رکھنا مرکزی قیادت کا دانستہ اقدام تھا؟ اور کیا اس کی وجہ خود مختار کاروباری معیشت کی پالیسی تھی؟ اور کیا دوسری قومیں اپنے معاشی طور پر پسماندہ علاقوں کو ختم کرنے اور اپنے ممالک میں مثالی معاشرت کو حاصل کرنے میں کامیاب رہیں یا نہیں؟ ناظرین، مشرقی بنگال غیر منقسم برصغیر کے صوبہ بنگال کا ایک غریب ترین حصہ تھا۔ آزادی کے وقت ان میں شہری آبادی، صنعتی ترقی، خواندگی، بجلی کی پیداوار کی صلاحیت اور فی کس آمدنی کی شرح سب سے کم تھی۔ آزادی سے قبل جو بھی صنعتیں یا کاروبار موجود تھے وہ ہندوؤں کے ہاتھ میں تھے، وہی پٹسن کے اجارہ دار تھے۔ مشرقی بنگال غیر ترقی یافتہ اور کلکتے کا مضافاتی علاقہ تھا، اور یہ صرف مغربی بنگال کی صنعتوں کو خام مال مہیا کر سکتا تھا۔ تقسیم ہند کے وقت غیر منقسم بنگال کی کل 1414 فیکٹریوں میں سے صرف 314 مشرقی بنگال میں تھیں، یہاں تک کہ یہ ٹاٹا، برلا اور ڈالمیا کی ملکیت میں تھیں، اور یہ تمام ہندو صنعت کار تھے جنہوں نے پاکستان کے وجود میں آنے پر اپنے کاروبار بند کر دیے۔ 47 میں مشرقی پاکستان میں کوئی پٹسن کا کارخانہ نہ تھا، حالانکہ کلکتے میں پٹسن کے فیکٹریوں کے زیر استعمال تمام پٹسن مشرقی بنگال میں اگتی تھی۔ یہاں موجود 8 کپڑے اور 4 شوگر ملیں تھیں جو ہندوؤں کی ملکیت تھیں، اور یہ وہی لوگ تھے جو حویلیوں میں رہتے تھے، دکانوں کے مالک تھے، اسکول اور اسپتال چلاتے تھے اور قرض دیتے تھے۔ بنگالی مسلمان کسی بھی چیز کے مالک نہ تھے، لہٰذا ان میں ہنرمندی، انتظامی صلاحیت اور سرمایہ کی کمی تھی۔ مسلمان درزی، نائی، موچی اور کمزاد تھے، اور وہ ہندوؤں کے معاشی تسلط اور کلکتے پر ان کی مکمل اجارہ داری پر انحصار سے تنگ آ چکے تھے۔ یہ بنیادی طور پر معاشی وجوہات کی بنا پر تھا کہ بنگال کے مسلمانوں نے پاکستان کو ووٹ دیا۔ بنگالی مسلمان 1947 میں کسی بھی ایک کارخانے کے مالک نہ تھے، جبکہ 1959 تک وہ تمام صنعتی اثاثوں میں سے 11% کے مالک بن چکے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرقی پاکستان کی نسبت مغربی پاکستان میں صنعتی ترقی بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس علاقے میں جہاں پہلے سے بنیادی ڈھانچہ موجود تھا، وہاں صنعتوں کے ارتکاز نے تیز اور زیادہ آمدنی کو یقینی بنایا۔ نیز اس بنا پر تقسیم کے بعد بننے والی صنعتوں میں اسٹرکچرل تبدیلی واقع ہوئی۔ صنعتی نمو مشرقی پاکستان کے تعاون سے چلنے والے شعبوں کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی ہوئی، جیسے کہ ٹیکسٹائل، چمڑے کا سامان، کیمیکل، خوراک، سیمنٹ اور کھاد، یعنی نتیجتاً معاشی سرمایہ کاری مشرقی پاکستان کے مقابلے میں مغربی پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ہوئی۔ یہاں ان اقدامات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں معاشی عدم توازن کو دور کرنے کے لیے اٹھائے گئے۔
ناظرین، اس ویڈیو میں آگے چل کر ہم کچھ حقیقتوں کو آشکار کرنے کی کوشش کریں گے جو ہماری تاریخ کے اس سیاہ دور کا حصہ تو ہیں ہی، لیکن ان سے ہمیں بھارتی مصنفین کے منفی پروپیگنڈے اور فکری بددیانتی کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اس مقصد کے لیے قائم کی گئی قومی اقتصادی کونسل کا بنیادی مقصد یہ یقینی بنانا تھا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان فی کس آمدنی میں فرق کو دور کیا جا سکے۔ مشرقی پاکستان کے لیے 6 سال پر محیط ٹیکس کی چھوٹ کا اعلان کیا گیا۔ مشرقی پاکستان میں مشینری اور اسپیئر پارٹس پر کسٹم ڈیوٹی 12.5% سے کم کر کے 7.5% کر دی گئی۔ مشرقی پاکستان میں سبسڈی شدہ سیمنٹ کی فراہمی شروع کر دی گئی اور فائنانس کمیشن سے مشرقی ونگ میں وسائل کی مختص رقم کو دوبارہ جانچنے کو کہا گیا۔ تیسرے 5 سالہ منصوبے جو 65 تا 70 تھا، اس میں مشرقی پاکستان کے لیے 16 ارب جبکہ مغربی پاکستان کے لیے 14 ارب روپے مختص کیے گئے۔ قومی اقتصادی کونسل نے 2 جون 1970 کو منظوری دی کہ چوتھے 5 سالہ منصوبے 70 تا 75 میں 75 ارب روپے کے ترقیاتی پروگرامز میں سے مشرقی پاکستان کو 39.4 ارب جبکہ مغربی پاکستان کو 35.6 ارب روپے دیے گئے۔ 3 5 سالہ منصوبوں کے دوران مشرقی پاکستان کے سرکاری شعبے میں 160% کا اضافہ ہوا جبکہ مغربی پاکستان کے لیے اضافہ صرف 43% تھا۔ مشرقی پاکستان میں 59 تا 70 کے لیے سالانہ شرح نمو کی منصوبہ بندی 7.5% تھی جبکہ مشرقی پاکستان میں 5.5% تھی، جو کہ تفاوت میں مزید کمی کا باعث بنتی۔ تیسرے پلان جولائی 1965 سے دسمبر 1969 کے دوران مکمل ہونے والی فیکٹریوں کی تعداد 278 تھی، جن کی کل لاگت 890 ملین روپے تھی۔ ان میں شوگر، کھاد، جوٹ کا سامان، فولاد سازی، ہارڈ بورڈ، نیوز پرنٹ اور دوا سازی کے یونٹ شامل تھے۔ ہر ماہ اوسطاً 2 صنعتی یونٹس کے حساب سے 24 سالوں میں لگ بھگ 600 چھوٹے اور بڑے کارخانے لگائے گئے۔ آزادی کے وقت مشرقی بنگال کی معیشت محض اس کی زراعت کی پیداوار پر منحصر تھی۔ 1970 تک یہ ایک نیم صنعتی معیشت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ مشرقی پاکستان میں 55 سے 56 میں اور 66 سے 67 میں صنعتی سامان کی پیداوار میں 400% اضافہ ہوا جبکہ بعض اوقات تو ایک سال میں 20 گنا تک اضافہ دیکھا گیا۔ ان فیکٹریوں کے علاوہ کپاسٹی میں ایک تکنیکی انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا۔ پاکستان کونسل آف انڈسٹریل ریسرچ اور لیبارٹریز کا ڈھاکہ میں قیام، راجشاہی گنگا کمبوڈاک سیلاب کنٹرول پروجیکٹ، تسیستہ بیراج پروجیکٹ، ٹپیرا چٹاگونگ پروجیکٹ، ڈکا نارائن گنج پروجیکٹ اور سیلاب پر قابو پانے اور آبپاشی کے غرض سے اٹھائے گئے اقدامات میں سے کچھ ہیں۔ 64,000 ٹیوب ویل اور پمپس کی فراہمی اور تعمیر کی گئی۔ مشرقی پاکستان میں آبپاشی کی پانی کی فراہمی میں 400% اضافہ اور مغربی پاکستان میں یہ اضافہ صرف 20% تھا۔ ہزاروں چھوٹے چھوٹے پل تعمیر ہوئے۔ مشرقی پاکستان میں کمیونٹی اور صحت کے مراکز، ہوٹلوں، بینک، ملٹی نیشنل اور تجارتی کارپوریشن کا قیام عمل میں آیا جبکہ 1947 میں یہاں ایک بھی قابل ذکر سٹور تک موجود نہیں تھا۔ مشرقی پاکستان میں آزادی کے بعد بڑی تعداد میں کارخانے لگائے گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ چند منصوبے جن کے سبب پریشان کن حالات کے باوجود بڑی تعداد میں لوگ ترقی کے دھارے میں شامل ہوئے۔ سالانہ 33,000 ٹن کاغذ تیار کرنے کی گنجائش کے ساتھ کانفولی پیپر مل، جس نے 1953 میں کام شروع کیا تھا، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ذریعے چٹاگونگ ڈرائی ڈاک کی 1957 میں شروعات بھی ہوئی۔ 1959 میں کھلا میں ایک نیوز پرنٹ فیکٹری تعمیر کی گئی۔ 1960 میں فنچو گنج میں کھاد کی فیکٹری تعمیر گئی اور 1967 میں چٹاگونگ میں آئرن اور سٹیل مل آزمائشی پیداوار کے مراحل میں داخل ہوئی۔ اس کے بعد دوسری جگہوں پر 7 چھوٹی سٹیل ملیں اور ایک پیٹرولیم ریفائنری قائم ہوئی۔ اس کے علاوہ فوجدار گھاٹ پر اسلحے کی چھوٹی فیکٹری کا بھی عمل قیام میں لایا گیا۔ مجموعی طور پر 84 جوٹ ملیں بنی، جن میں سے 56 مقامی مسلمانوں کی تھیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں 30 ماچس کی فیکٹریاں، 20 شوگر ملیں اور 52 کاٹن ملز قائم کی گئیں، جن میں سے 30 مشرقی پاکستانیوں کی ملکیت ہی تھیں۔ یوں مشرقی پاکستان میں بڑھتے ہوئے صنعتی رجحانات میں 15 فوڈ پروسیسنگ یونٹس، 30 ٹینڈریاں اور 6 تیل اور گیس ریفائنریز شامل کی گئیں۔
اب مشرقی پاکستان کی معاشی ترقی کے انتظامی اقدامات پر نظر ڈالتے ہیں۔ مشرقی پاکستان میں معاشی بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے اٹھائے گئے انتظامی اقدامات کچھ یوں تھے۔ وابڈا کی تقسیم۔ پاکستان ایسٹرن ریلوے نے نرسنگڈی منڈی گنج سیکشن میں ایک نئی ریلوے لائن بچھانے اور روپسا بکرہٹ سیکشن کو تنگ گنج سے براٹ گنج ریلوے لائن میں تبدیل کرنے پر 400.2 ملین روپے خرچ کیے۔ صنعتی ترقیاتی بینک کے ہیڈ کوارٹرز کو مشرقی پاکستان منتقل کیا گیا۔ 1966 میں انویسٹمنٹ کارپوریشن آف پاکستان کا مشرقی ونگ بھی قیام عمل میں لایا گیا۔ ڈھاکہ کو دوسرا دارالحکومت اور مستقل قانون ساز نشست بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کیڈٹ کالج کا قیام عمل میں آیا۔ ایسٹ بنگال ریجمنٹ، ایسٹ بنگال رائفلز اور انصار کی بحالی کی گئی۔ ان سب میں غالباً پہلے سے مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثرت شامل تھی۔ پلانٹ جنس کے لیے مین سنگھ میں جوہری توانائی کا پلانٹ لگایا گیا۔ چٹاگانگ اور راجشاہی میں جوہری طبی مرکز قائم کیے گئے اور ڈھاکہ میں ایک جوہری توانائی کا مرکز بھی شامل کیا گیا۔ دونوں حصوں کے مابین تجارتی معاملات میں بھی غلط معلومات کی بھرمار تھی، تاہم ان اعداد و شمار میں مشرقی پاکستانی ماہر معاشیات اور عوامی لیگ کے سیاستدانوں کی شکایات کو رد کیا گیا ہے کہ مشرقی پاکستان کی مغربی پاکستان کے ساتھ غیر توازن تجارت ایک فریق کے لیے نقصان دہ تھی۔ مشرقی پاکستان نے تیار شدہ اشیاء کی فراہمی میں مغربی پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، جس سے مینوفیکچرنگ میں نمایاں ترقی ظاہر ہوتی ہے، جبکہ اعداد و شمار کے مطابق مغربی پاکستان کو دیگر اشیاء ضروریہ کی فراہمی میں برتری حاصل تھی۔ نیز مشرقی اور مغربی پاکستان کے مابین زونل تجارت سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں حصوں کے درمیان تجارت کے نامناسب توازن کو باقاعدہ کوشش کر کے گھٹایا گیا ہے۔ ان اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشرقی پاکستان کے حق میں آپس کی تجارت کے عدم توازن میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اسی طرح مشرقی پاکستان میں فی کس آمدنی میں اضافے کی شرح مغربی پاکستان کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ اس صورتحال مجموعی قومی پیداوار کے معاملے میں بھی تھی۔ 1959 سے 1964 کے دوران مشرقی پاکستان سے متعلق اضافہ 25 جبکہ مغربی پاکستان کے معاملے میں یہ 20% تھا۔ مشرقی پاکستان میں تعلیم کو فوقیت دی گئی۔ وہاں 1947 سے 71 کے درمیان 67,000 سکول، 225 کالج اور 5 یونیورسٹیاں بنائی گئیں۔ 1953 میں راجشاہی یونیورسٹی اور 1961 میں میمن سنگھ میں زرعی یونیورسٹی نیز یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا قیام عمل میں لایا گیا، اور ڈھاکہ کے شمال میں جہانگیر نگر مسلم یونیورسٹی 1964 اور 1966 میں چٹاگانگ میں یونیورسٹی تعمیر ہوئی۔ ناظرین، پاکستان میں پائیدار جمہوری سیاسی روایت کی عدم موجودگی میں بنگالی سیاستدان جو اکثر و بیشتر کابینہ میں شامل رہے، اپنی ذاتی ناکامیوں کے باعث اپنے حلقوں کی امنگوں کو پورا نہیں کر سکے۔ کوئی بھی اس حقیقت کو مسترد نہیں کر سکتا کہ پنجابی اور ہندوستان کے درمیان اقلیتی صوبوں سے تعلق رکھنے والے پناہ گزینوں کو آزادی کے ابتدائی سالوں کے دوران تمام سینئر سرکاری تقرریوں میں واضح برتری حاصل تھی، اور بعد کے اشروں میں یہ توازن تبدیل تو ہوا لیکن خاص طور پر بنگالیوں کے اطمینان کے مطابق نہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا مشرقی پاکستان کے رہنماؤں نے اس تفریق سے فائدہ اٹھایا یا نہیں۔ 1947 میں مغربی بنگال سے سول سروس میں صرف ایک افسر تھے جن کا نام خان بہادر عبدالعلیم چودھری تھا، جو کہ 1940 میں ایک اضافی ضلعی مجسٹریٹ تھے۔ اس وقت بنگال میں کسی مسلمان کے پاس یہ سب سے بڑا سول سروس کا عہدہ تھا۔ 1947 میں ہی ایک بھی بنگالی جوائنٹ سیکرٹری اور ڈپٹی سیکرٹری موجود نہیں تھے۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو بھارت کی سینٹرل سروسز کے 101 مسلم ممبروں میں سے صرف 18 بنگال سے تعلق رکھتے تھے۔ تقسیم ہند کے وقت مشرقی پاکستان میں صرف ڈھاکہ یونیورسٹی موجود تھی، یہاں تک کہ اساتذہ اور طلباء میں ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں کی نسبت زیادہ تھی۔ 47 سے 71 کے درمیان مشرقی پاکستان میں 67,000 اسکول، 225 کالج اور 5 یونیورسٹیاں بنائی گئیں۔ 47 میں تعلیم یافتہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد مغربی پاکستان آئی، جبکہ کچھ نے مشرقی پاکستان کا انتخاب بھی کیا، اور اپنے تعلیمی پس منظر کے باعث انہوں نے سول سروسز کے امتحانات میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے نتیجے میں 51 میں مشرقی پاکستان سے منتخب ہوئے کل 30 افراد میں سے 14 مہاجرین اور 16 مقامی بنگالی تھے۔ 1962 تک وہاں 3 بنگالی جوائنٹ سیکرٹری اور 17 ڈپٹی سیکرٹری تھے۔ 1963 تک اعلیٰ سول سروسز کے لیے صرف 20% امیدوار میرٹ پر لیے گئے۔
40% نشستیں بنگالیوں کے لیے مخصوص کی گئیں، جبکہ باقی 40% بلوچستان، سندھ اور صوبہ سرحد کے لیے مشترکہ طور پر مختص کی گئیں۔ 1965 میں ان میں سے 34% بنگالی تھے اور 1966 تک تمام نشستوں کا 60% مشرقی پاکستان کے لیے مختص تھا۔ 1970 میں مشرقی پاکستان سے میرٹ کی بنیاد پر رکھے جانے افراد کی تعداد 0 تھی، لیکن پھر بھی 67 افراد کو مشرقی پاکستان سے منتخب کیا گیا۔ سن 71 میں بنگالیوں کی اعلیٰ سروسز میں نمائندگی 196 افراد تک پہنچ چکی تھی، جو کہ 1947 میں صرف ایک افسر پر مشتمل تھی، جبکہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے افسران کی تعداد 199 تھی۔ 199 اور 196 سیٹوں پر فرق صرف 3 سیٹوں کا تھا۔ 1963 میں سول سروسز کی 40% نشستیں بنگالیوں کے لیے مختص کی گئیں، جبکہ میرٹ پر منتخب کردہ 20% اس کے علاوہ تھا۔ ناظرین، یاد رہے CSS پاکستان کے لیے بنگالی امیدوار کا انتخاب 80ویں پوزیشن تک بھی کیا جا سکتا تھا، جبکہ ایک پنجابی نسل کو صرف 20ویں پوزیشن تک ہی رسائی حاصل تھی۔ 1966 میں حکومت کی تمام نشستوں کا 60% مشرقی پاکستانیوں کے لیے مختص کیا گیا۔ سن 67 تک تمام سرکاری عہدوں پر بنگالیوں کی نمائندگی بڑھ کر 36% ہو گئی، جو کہ سن 47 میں محض 1% تھی۔ مشرقی پاکستانیوں کے لیے مسلح افواج میں بھرتی کے معیار کو کم کیا گیا تھا تاکہ ان میں سے ایک بڑی تعداد کو سروس میں شامل کیا جا سکے۔ فوجی اکیڈمی دہرادون میں جنگ کے بعد کے دوسرے باقاعدہ کورس کے 45 مسلم کینڈیڈیٹوں میں سے صرف 4 بنگال کے تھے، جنہیں اکتوبر 1947 میں ایک پاک فوج میں کمیشن ملا۔ IMA یا PMA کے تیسرے کورس میں ایک بھی بنگالی مسلمان نہیں تھا۔ ان میں سے کسی سے ایک ساتھ کوئی امتیازی سلوک کا مظاہرہ نہیں برتا گیا، کیونکہ ان کا انتخاب کرتے وقت پاکستان ابھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ اس قدر کم تعداد میں بنگالیوں کی مسلح افواج میں داخل ہونے کی وجہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں، بلکہ زیادہ تر بنگالی خود ہی فوج میں شامل ہونے پر راضی نہیں تھے۔ ان کے اس گریز کی وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں پھر اپنے گھروں سے دور رہنا پڑتا۔ بنگلہ دیش فوج کے سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل محمد عتیق الرحمان نے اعتراف کیا ہے کہ سقوط ڈھاکہ سے قبل بہت کم بنگالی فوج میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ ان کے اپنے 9 PMA لانگ کورس میں 100 میں سے صرف 6 بنگالی کیڈٹ تھے۔ اس کے بعد 10، 11 اور 12 PMA لانگ کورس میں سے ہر کورس میں مشرقی ونگ کے 11 سے زیادہ کیڈٹ کبھی شامل نہ تھے۔ مغل حکمرانی کے دوران بھی فوج بنیادی طور پر پٹھانوں، مغلوں اور پنجابیوں پر مشتمل تھی، یہاں تک کہ بنگال میں بھی باہر سے تعیناتیاں ہوا کرتی تھیں۔ انگریزوں نے جنگ آزادی کے بعد بنگالیوں اور ہندوستانی مسلمانوں کی بھرتیوں پر پابندی عائد کر دی۔ در حقیقت بھرتی کے علاقوں کو 4 اضلاع تک محدود کر دیا گیا تھا: کیمل پور، راولپنڈی، جہلم اور گجرات، اور KP کے 2 اضلاع یعنی کوہاٹ اور پشاور۔ سائمن کمیشن نے پنجاب سے 86,000، KP سے 5600 اور بلوچستان سے 300 اور بنگال سے 0 افراد کی سفارش کی۔ سن 1963 تک صورتحال میں بدلاؤ آنے لگا اور مسلح افواج میں بنگالیوں اور غیر بنگالیوں کے مابین فرق کم شروع ہوا۔ مشرقی بنگال سے پاک فوج میں کمیشن کے درخواست دہندگان کی تعداد بہت کم تھی۔ SSB کے ذریعے تجویز کردہ امیدواروں کی اوسط فیصد مغربی پاکستانیوں کے مقابلے میں مشرقی پاکستانیوں کے لیے زیادہ ہے۔ مشرقی پاکستان میں پری کیڈٹ ٹریننگ سکول تھا، لیکن مسلح افواج میں داخلے کے لیے زیادہ لوگوں نے درخواست نہیں دی۔ ایسی ہی صورتحال سندھ میں بھی موجود ہے، جہاں سندھ ریجمنٹ تشکیل دینے کے باوجود بہت کم سندھی مسلح افواج میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اگر GHQ نے ہدایت جاری کی تھی کہ دیہی علاقوں میں رہنے والے سندھیوں کو میرٹ سے قطع نظر شامل کیا جانا چاہیے، لیکن اس کا رد عمل زیادہ حوصلہ افزا نہیں تھا، لہٰذا بنگالی قیادت کی طرف سے لگائے گئے کسی بھی امتیازی سلوک کا الزام بے بنیاد تھا۔ ناظرین، بنگالی لیڈرز جو اپنے لوگوں کو مغربی پاکستان کے خلاف جذباتی طور پر زیادہ سے زیادہ بھڑکانا چاہتے تھے، ان سے کہا کرتے تھے کہ صرف ترقی پر خوش مت ہو، بلکہ اپنے اور ان کے بیچ بڑھتے فرق پر نظر رکھو۔ جہاں معیشت کے بنیادی قوانین سمجھانے والا کوئی نہ تھا، کہ ایسا علاقہ جہاں ابتدا بالکل نچلے درجے سے کی جائے، جہاں معاشی ترقی کے لیے بنیادی نظام موجود نہ ہو، وہاں چاہے جتنی زیادہ سرمایہ کاری کر لی جائے، اس کے لیے ایک پہلے سے باوسیلہ اور ترقی یافتہ علاقے کی رفتار سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہوتا۔
یہ سچ ہے کہ 5 سالہ منصوبوں کے تمام اہداف پورے نہ ہوئے، لیکن یکساں ترقی کی راہ میں حائل سنگین عدم توازن، سیکیورٹی خدشات، نوکرشاہی کے روایتی سرخ فیتے، غیر ملکی امداد پر انحصار، مناسب اداروں اور قابل منصوبہ سازوں کی قلت، بدعنوانی، نااہلیت، اقربا پروری، اندرونی اور بیرونی دباؤ کے باعث شعبہ جاتی ترجیحات میں بار بار تبدیلی جیسے مسائل سے دوچار ترقی پذیر میں طے شدہ اہداف شاذ و نادر ہی حاصل ہو پاتے ہیں۔ اگرچہ تمام شعبوں میں ملک کے دونوں حصوں کے مابین پائے جانے والا فرق 1971 تک مکمل طور پر ختم نہ ہو سکا تھا، مگر یہ کہنا بھی حقیقت کے بالکل برخلاف ہوتا کہ مشرقی پاکستان سے کالونی جیسا برتاؤ برتایا گیا اور اس کے عوام اور وسائل کا استحصال کر کے انہیں مغربی پاکستان کے صوبوں کے مفاد میں استعمال کیا جاتا رہا۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔